إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 31 سے پڑھیں گے۔ قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھیں، ان سے کہیں، من کون ہے، یرزقکم جو رزق دے تم کو، من السماء آسمان سے، یعنی آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یہ کس سے پوچھنا ہے؟ مکہ کے مشرکوں سے، کہ جنہوں نے لات، منات، عزیٰ، حبل، ان کو جو ہے اپنا معبود مشکل کشا بنایا ہوا تھا، ان کے سامنے اپنی منتیں، دعائیں، آرزوئیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ذرا یہ اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ من یرزقکم من السماء، ان کو آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ ام من یملک السمع، یا کون ہے مالک سمع، تمہاری سماعت کا، تمہارے کانوں کے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کس نے دی ہے؟ والابصار، اور آنکھوں کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں، تمہارے جسم کا مالک کون ہے؟ ومن، اور یہ بھی پوچھیں کہ کون ہے، یخرج الحی، جو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، مردہ انڈے سے زندہ بچہ کون نکالنے والا ہے؟ ویخرج المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے میت مردہ کو، من الحی، زندہ سے، زندہ مرغی سے، پرندے سے مردہ انڈا کون نکالتا ہے؟ پھر اس مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے۔ تو کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تدبیریں کرتا ہے کاموں کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہے، کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے کہیں آپ افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر عبادت کے لیے تم نے اپنے بت کیوں تراشے ہوئے ہیں؟ دیوی دیوتا، یہ معبود، یہ ان پر جا کے کیوں نظریں، نیازیں، چڑھاوے ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر شرک کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ جب تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو پھر اللہ کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو، وہی تمہاری ساری مشکلات اور پریشانیوں کا حل دے گا، اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ آگے دیکھیں، فذالکم اللہ، پس یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم تمہارا پروردگار، الحق سچا، فماذا بعد الحق، پس کیا ہے اس حق کے بعد؟ الا الضلال، بس جو کچھ بھی ہے حق کے بعد وہ گمراہی ہے۔ الا الضلال، گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فأنا تصرفون، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کذالک، اسی طرح، حقت، ثابت ہو گیا، سچ ہو گیا، کلمۃ ربک، آپ کے رب کا کلمہ، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ قل، آپ ان سے کہیں، حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا، من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرے تخلیق کی، ثم یعید، پھر اس کو لوٹائے بھی۔ قل اللہ، ان سے کہیں کہ اللہ، یبدأ الخلق، وہ ابتدا کرتا ہے، یعنی شروع سے بناتا ہے کسی چیز کو، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر وہ اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ فأنا تؤفکون، تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قل، آپ ان سے کہیں، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود مشکل کشا بنایا ہے، ان میں کوئی ایسا بھی ہے، من یہدی الحق، جو رہنمائی کرے، جو حق کی راہ دکھائے؟ قل اللہ، ان سے کہیں اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی الحق، کیا وہ بندہ، وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، احق کو زیادہ حق ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے، ام من، یا وہ، لا یہدی، جو نہیں رہنمائی کرتی، الی الہدی، ہدایت کی طرف۔ فما لکم، کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کہ جو ذات اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی راہ دکھاتے ہیں اور دنیا میں بھی تمہیں حق کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہیں، تم اس کی بات نہیں مانتے، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے، اور جو لوگ تمہارے دنیا کے معبود یا دنیا کے سردار جو خود بھی راہ ہدایت پر نہیں ہے ان کے پیچھے چل رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون،
کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ آگے دیکھیں وما یتبع اکثرہم، اور نہیں ان کے پیروی کرتے ان کے اکثر الا ظنات، مگر گمان کی، ان کے اپنے ذہن سے سوچی ہوئی باتیں ہیں، کوئی ان کے پاس پختہ ٹھوس دلائل نہیں ہے، اس گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں فائدہ دیتا، من الحق، کے حق سے، شیئن، کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ناظرہ قرآن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔